اور المیہ یہ ہے دینی تحریکیں اس پیغام کو نظر انداز کر رہی ہیں. یہ میں اوپر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. آپ جس دینی تحریک کو ذرا کھوج کرید کے دیکھیں، مصر سے لے کر پاکستان تک، افغانستان سے لے کر ہندوستان تک، آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی. جو کر رہے ہیں، جو نظر انداز نہیں کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، جو نظر انداز کر رہے ہیں وہ فکر کریں. آپ پاکستان کی دینی جماعتوں کو دیکھیں، کیا وہ منافقین کے ساتھ اتحاد کے در پہ نہیں ہوتی؟ اتحاد امت کا نعرہ، اتحاد اتحاد اتحاد. بھائی اتحاد امت اچھی بات ہے، لیکن اتحاد امت کے لیے کوئی بنیاد بھی ہونی چاہیے. خدا پاک کی قسم، انتشار امت نے امت کو وہ نقصان نہیں دیا جو بے بنیاد اتحاد امت کے نعرے اور اس کے لیے عملی کاوشوں نے دیا. نہیں جی، ہم تو بھائی بھائی ہیں. صحابہ کو گالی دینے والا میرا اور آپ کا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کے اندر جو تبدیلی کا قائل ہے وہ میرا اور آپ کا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اما عائشہ پر کی پاک دامنی پہ ہاتھ اٹھانے والا، کیا کہتے ہیں، انگلی اٹھانے والا میرا اور آپ کا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر، عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی خلافت کا انکار کرنے والا دجال میرا اور آپ کا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ صحابہ کا بھائی نہیں، اللہ ذوالجلال کی قسم وہ ہمارا بھائی نہیں ہے. اب ان کو بھائی بنانے والے جو دینی تحریکوں میں لوگ موجود ہیں، کیا وہ نظریات کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر رہے؟ یہ نظریات کے ساتھ کھلواڑ ہو رہی ہے. یہ سیرت کا جو اول و آخر سبق ہے، لا الہ الا اللہ، یہ اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. اپنی صفوں میں رہزن خود پیدا نہ کریں. جب دشمن کے ساتھ مقابلے کا وقت آتا ہے، صفوں کو سیدھا کیا جاتا ہے اور صفوں میں سے منافقین کو ٹٹول کے کھول کے ان کو پکڑ کے ان کو الگ کیا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں دینی تحریکوں کا المیہ یہ ہے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ رہزنوں کو خود دعوت دیتے ہیں. آج ہی اتحاد امت کی چھتری تلے بے ایمان زندیق بھی آئے، مرتد بھی آئے. کیوں؟ اوپر اتحاد امت کی امبریلا لگی ہوئی ہے جس کے نیچے صحابہ کو گالی دینے والا بھی آ رہا ہے، اما عائشہ کی عفت پر انگلی اٹھانے والا بھی آ رہا ہے، خلفائے ثلاثہ سے انکار کرنے والے دجال بھی آ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا ایسے لوگوں سے، کافر ہوں یا منافق ہوں، اللہ ذوالجلال کی قسم اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ. یہ وہ دینی تحریکیں ہیں جو سیرت کے اصل پیغام کو نظر انداز کر رہی ہیں. ہاں، جہاں ہمارا منہج ایک ہے، پھر آگے منہج میں اصولی یا فروعی اختلافات ہیں تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں، کسی بھی ایجنڈے کے اوپر اتحاد میں یک نکاتی ایجنڈا ہو دوسرا ہو، ہم لا سکتے ہیں. ہمارا بہت سے لوگوں سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارا منہج ایک ہے. اہل سنت والجماعت کے اندر صرف وہ شامل نہیں ہے جن کا فروعی اختلاف ہو. اہل سنت والجماعت وہ بھی کہلاتے ہیں جو لوگوں کے سامنے وہ بھی کہلاتے ہیں جن کا ہمارے ساتھ اصولی اختلاف بھی ہے، لیکن کم از کم ہمارا منہج تو ایک ہے. قرآن، سنت، اجماع، قیاس، اگر لے لیں قرآن، سنت، صحابہ، منہج ایک ہے. اس منہج ایک میں سمجھنے میں کسی نے اگر اپنے بغض و عداوت سے کام لیا ہے، سوء فہم سے کام لیا ہے، تو ہمارا ان سے اختلاف ہوگا. لیکن کم سے کم ان لوگوں کے مقابلے میں جن سے ہمارا منہج ملتا ہی نہیں، ان کے ساتھ تو اتحاد کی کوئی صورت ہی نہیں بنتی ہے. اور یہ ہے ان سے اتحاد کر کے دراصل ہم سیرت کے اصل پیغام کو نظر انداز کر رہے ہیں اور اسلام کے غلبے کا جو طریقہ کار ہے، جو پیراڈائم ہے، جو منہج ہے، اس کا انکار کر رہے ہیں. اسلام، سیرت کا اصل پیغام لا الہ الا اللہ، اور اسلام کے غلبے کی جو اصل راستہ ہے، جو منہج اور پیراڈائم ہے، وہ یہ لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں. یہ ہے دینی تحریکیں اس پیغام کو نظر انداز کر رہی ہیں. ہم اپنے اس پیغام کے ذریعے دینی تحریکوں کو اور ان کے کیا کہتے ہیں قائدین کو، اور قائدین کے جو جتنے بھی متوالے ہیں، جیالے ہیں، جنونی ہیں، مجنونی ہیں، کوئی بھی ہیں، ہم ان سب کو یہی پیغام دیتے ہیں، خدا کے لیے اپنی سمت درست کر لو. کل ہی ایک بہت بڑے مذہبی سیاسی شخصیت ہیں، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، اور پاکستان کی سطح کے ایک دینی جماعت کے غالباً سیکرٹری جنرل ہیں لاہور میں. ان کے گھر پہ میرا سیرت کے حوالے سے پروگرام تھا، میرا چھوٹا سا بیان تھا، تو الحمدللہ میں نے ان کے گھر کے اندر بھی یہی بات رکھی. گھر کے اندر سیرت کا پیغام تھا کہ دینی تحریکیں اصل میں اس چیز کو نظر انداز کر رہی ہیں. جن کے ساتھ اتحاد ہو ہی نہیں سکتا آپ ان کو اتحاد میں لا رہے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ سیرت کے سبق کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور اسلام کے غلبے کا جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار سے آپ ہٹ رہے ہیں، ڈی ٹریک ہو رہے ہیں.
جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. یہی وجہ آج دینی تحریکیں ناکامی سے دوچار ہیں. اخوان المسلمون کو دیکھ لو، اخوان المسلمین کو مصر کے اندر وہ بیچاری ناکامی سے دوچار ہوئی اور ان کو بڑی بڑی کیا کہتے ہیں بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑے. اس کے پیچھے بھی کیا تھا؟ ان کے اندر بنیادی طور پر بیچاروں کے اندر یہی کمزوری ہمارے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے صحابہ کو گالی دینے والوں کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے. وقت آنے پر یہ رہزن سامنے آتے ہیں، میر جعفر میر صادق کا کردار عطا کرتے ہیں، پیٹھ میں چھرا گھومتے ہیں، ہمیں کہیں کا رہنے نہیں دیتے. اور اس کے مقابلے میں آپ افغانستان طالبان کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے طالبان کو کے ہاتھوں دنیا کی 60 سے 70 ممالک کو شکست فاش دی. طالبان کی خصوصیت یہ ہے، طالبان کامل اہل سنت والجماعت ہیں. طالبان اپنی صفوں کے اندر صحابہ کو گالی دینے والے کو برداشت ہی نہیں کرتے. لا الہ الا اللہ. کامیابی دیکھنی تو طالبان کی دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کس طرح کامیابی لی جاتی ہیں. تو یہ نقطہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا. اس کو سم اپ کرتے ہوئے میں کہوں گا تو بات یہ ہے، داعی کو سب سے پہلے اپنے کردار کو سامنے رکھنا ہے. کردار کو سامنے رکھنے کے بعد رائج الوقت طریقہ کار اختیار کرنا ہے دعوت کو پھیلانے کے لیے کہ رائج الوقت طریقہ کار ہو اور جائز بھی ہو، وہ زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے. 2، پھر آپ نے جو اصل پیغام ہے سیرت کا وہ کیا ہے؟ شرک کی بے کنی ہے اور توحید کا پرچار ہے. یہ ہے تو سیرت کا اصل پیغام. اور اس سیرت کے اصل پیغام کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی دور و نزدیک سے پکار کو سن کے اس پکار پر جوابی کارروائی کرنے والا نہیں. لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سامنے رکھیں. منافقین ایک 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 کر کے الگ ہو جاتے ہیں. یہ ہے سیرت کا اصل پیغام، آپ کے سامنے میں نے رکھا. اور پھر آخر میں یہی بات کہ کردار، رائج الوقت طریقہ کار، پیغام کا مفہوم، اور پھر اپنے آپ کو تولنا، دیکھنا کہ ہم سیرت نے جو ہمیں منہج عطا کیا ہے، بطور فرد ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں، بطور معاشرہ کتنا عمل کر رہے ہیں، بطور ایک تحریکی فرد یا بطور ایک تحریک اس پر کتنا عمل ہو رہا ہے. اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے. اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو سیرت کے اصل پیغام کو سمجھنے، سمجھانے اور دنیا کے آخری فرد تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. خلیق الرحمن کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.